ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ تشدد کا خاص طور پہ زیادہ شکار ہوتی ہیں، چاہے دیہات کی بات کر لیں، چاہے ہم شہروں کی بات کر لیں. اور یہ جو آج دن منایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اویئر کیا جا سکے. اچھا، بہت ساری ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ ڈر، خوف، پریشر کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں اور اپنا مقدمہ نہیں لڑتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو مراحل ہیں بڑے کٹھن ہیں، جا کے اپنا کیس آپ پٹ کریں گے، پولیس جانا ہوگا، تھانہ کچہری کرنا ہوگا، تو اس چیز کی وجہ سے بیک آف ہو جاتی ہیں. لیکن آج کے دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا آئین خواتین کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے. فرزانہ بارد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. فرزانہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا. آج دن منایا جا رہا ہے اور آج کے دن کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کے خلاف جو تشدد، جو وائلنس، جو ہراسمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے اور اس کے حوالے سے اویئرنیس اسپریڈ کی جائے. بتائیے گا، میڈیا پر بہت سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور ابھی ہم نے ایک واقعے کو بھی ڈسکس کیا. کتنا ضروری ہے خواتین کو اپنے حقوق جاننا اور یہ جاننا کہ کوئی شخص کس حد تک ان سے فزیکلی انٹریکٹ کر سکتا ہے، کس حد تک ایموشنلی ان کے ساتھ میس اپ کر سکتا ہے اور کس حد تک ایز این آرگنائزیشن ان کے ساتھ میس اپ کر سکتا ہے. دیکھیں، اب جہاں تک خواتین کو یہ تو اپنے حقوق کا نام ہی پتا ہو نا، تو اگر آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے اور اس کو درد ہوگی نا، تو اس کو پتا ہے کہ اس کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. کسی بھی شخص کو کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجھے تکلیف دے. تو یہ کیسے تشدد ایک ایسی چیز ہے کہ خواتین کو اپنے لاز کے بارے میں جو لاز ہم نے بنائے ہیں اس تک آگاہی نہیں ہوتی. لیکن اگر ہو بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مختلف قسم کے جو تشدد ہیں، اور خاص طور پہ گھریلو تشدد وغیرہ کی جو شکلیں ہیں، یا ایون جو ریپ ہوتے ہیں، اس کے اتنی زیادہ امپلیکیشنز عورتوں کے اوپر خود ہوتی ہیں، کیونکہ وکٹم بلیمنگ ہمارے کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے کہ عورتوں کو ہی بلیم کیا جاتا ہے. جیسے ہم ابھی بھی اور اس طرح کے سوال بھی، مثال کے طور پہ ابھی یہ جو کیس آپ کر رہے تھے کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، میرا خیال ہے حقائق میں کسی کو دلچسپی ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیونکہ وجہ میٹر ہی نہیں کرتی ہے، وجہ کچھ بھی ہو. لیکن اس میں کسی بھی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ اس عورت کو ہیومیلیٹ کر رہا ہے، اس کو مطلب اس کو بعض اس کے جس طرح سے وہ کاٹ رہا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے معاشرہ ایک جرم ہے، قانونی طور پہ یہ جرم ہے کسی پر تشدد کرنا، اور ظاہر ملزمان پکڑے بھی گئے. فرزانہ بھائی صاحبہ، میں اوور آل آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں. ہم نے بہت لیجسلیشن کی ہے، وی آر اوورلی لیجسلیٹو کنٹری، بہت اچھے قوانین بنائے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. بہت ساری NGOs ہیں، بہت سارے فلاحی ادارے ہیں جو خواتین کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ایک لڑکی یا ایک کوئی بھی اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ ہراسگی کا شکار ہوتی ہے، اسے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہاں سے ایک سوشل ہائپ بنتی ہے، وہاں سے سیوک سینس جاگتا ہے اور لوگ اس کی ہیلپ میں آتے ہیں. کیوں خواتین اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتی کہ وہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پہلے ہی انہیں اندازہ ہو کہ میں اس جگہ جاؤں گی تو مجھے انصاف مل جائے گا، میں اس جگہ جاؤں گی تو میری بات سنی جائے گی؟ اسے کیوں سہارا لینا پڑتا ہے سوشل میڈیا یوزرز کا اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں، نارملی تو انصاف ملتا ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو تشدد کے واقعات ہیں، خاص طور پہ جو صنفی تشدد ہے، اس کے اندر جو کنوکشن ریٹ ہے وہ ابھی بھی 0.5% ہے. پنجاب کلیم کرتا ہے کہ 5% ہے، لیکن اول تو یہ ہے کہ پراپر ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اول تو یہ کیسز رپورٹ ہی بہت کم ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ خواتین کو یہ ایک سماجی دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں، وکٹم بلیمنگ کا خوف ہوتا ہے. یہ بھی ہے کہ انصاف تو ملے گا نہیں لوگوں کو، مطلب کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. یہ ہے کہ جو خواتین جو ہیں، میں خود ابھی آج کل ایک کیس دیکھ رہی ہوں جس میں وہ خاتون ڈاکٹر ہے، اس کا ریپ ہوا ہے، اسلام آباد میں ہوا ہے. وہ پچھلے 2 سالوں سے دھکے کھا رہی ہے اور ابھی وہ کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ جتنا وہ ایک طرف سے تو یہ کہ حالانکہ اس کی فیملی اس کا ساتھ دے رہی ہے، مگر وہ جو آدمی ہے وہ اتنا انفلوئنشل ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے لائرز رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اب ججز کو بھی خرید لیتے ہیں لائرز جو ہیں. پھر یہ کہ اس کی میڈیکل رپورٹ چینج ہو گئی ہے، پولیس اس کا ساتھ نہیں دے رہی، مطلب پولیس نے اس کے جو ڈاکٹر ہے اس نے رپورٹ چینج کیا. وہ عورت پاگل ہوئی ہے.
तो कहने का मकसद ये है कि जो हिम्मत कर भी लेती हैं उनको ये सिस्टम इतना खबार करता है कि वो रास्ते में औरतें जो है वो यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी लड़की, बच्ची, औरत अगर वो हिरासगी फेस कर रही है, तशद्दुद का सामना की, कुछ भी एनी केस, कोई ऐसा क्विक हेल्पलाइन जहां पर उसको फौरी रिस्पांस मिले, लीगल असिस्टेंस मिले, उसकी बात की सुनवाई हो और फौरी क्विक रिस्पांस मिले, चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे वो कोई हुकूमती इदारा हो? देखिए, वैसे तो हॉटलाइंस वगैरह बनी हुई हैं, क्योंकि वो इतनी नहीं है यहाँ, ये कोई औरतें कोई छोटा सा ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान में 12 करोड़ की आबादी है ख़वातीन की, और हर तीसरा, आपका गवर्नमेंट खुद कहती है कि हर तीसरी औरत तशद्दुद का शिकार है, घरेलू तशद्दुद का, या किसी भी हवाले से, वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो है जिस्मानी तशद्दुद का शिकार है। कि गवर्नमेंट की अपना जो आपका ये डेमोग्राफिक हाउस होल्ड सर्वे वो कह रहा है, और इसकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मगर इक्का दुक्का अगर आपने जो हॉटलाइंस बनाई भी हुई हैं उसमें भी आप अगर खुद इसको किसी वक्त कॉल करके देख लें और उसमें रिस्पांस का जो इफेक्टिवनेस है वो ना होने के बराबर है। ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है सिस्टम। देखें, हमारे यहाँ आज भी अगर आप शेल्टर्स की तादाद देखें, कहने को वो कहते हैं जी हमने हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे, जब ये डोमेस्टिक वायलेंस के बिल पास हुए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शेल्टर होम्स होंगे, वन स्टॉप बिल्कुल। और आप जैसे लोग इस हवाले इस चीज़ को मजीद मौसर भी बना सकते हैं, जो कि किया भी जा रहा है। थैंक यू सो मच। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ थी। और देखें जी, अब तो नया जो कानून कौमी असम्बली में आया ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक, उसमें शर्मिला फारूकी इस बिल को लेकर आई, जो ये भी बताता है कि तशद्दुद जो है वो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिज़िकल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, इमोशनल भी होता है। तो हमें हर चीज़ को बड़े अच्छे से कैटेगराइज करना होगा, और हमें ये भी आसान बनाना होगा कि जब अदालत में केस जाए तो जो एविडेंस बेस्ड जो फिर डिसीजंस आते हैं तो उसमें भी मज़ीद हमें काम करने की और एक और सदफ चीज़ है कि हमें अपना थॉट प्रोसेस, हमें अपने माइंडसेट को, अपने रिवायात को चेंज करने की ज़रूरत है। हम इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर आज भी मैरिटल रेप्स रिपोर्ट होते हैं, जहाँ पर ससुराल में तशद्दुद किया जाता है बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। तो ये जो बात है ना, जब हम अपनी बहन बेटियों को, बच्चियों को बताते हैं कि तुम ससुराल जा रही हो तो वहाँ से तुम्हारी डोली, मतलब तुम्हारी लाश उठेगी, उसके अलावा तुम वापस ना आना। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको भी तर्क करने की ज़रूरत है। फिल्मी डायलॉग था जिसे लोगों ने अपना लिया। बहुत पुरानी बात है, आउटडेटेड